اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 61, 62 and 63، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 61، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 61 جو ہے کہ اللہ اب ان لوگوں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ کی، پھر اپنا ایمان جو ہے وہ رینیو کیا، اور انہوں نے اپنے تو یہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، تو اللہ ان کے لیے جب کہا کہ وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، تو اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنات عدن التی، یعنی کون سی جنت؟ جنات عدن التی، عدن یعنی کہ عدن کی جنت، جس میں بائبل میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ گارڈن آف ایڈنز، تو یہ ہے، اور اس کو گارڈن آف ایٹرنیٹی، ہمیشگی والی جنت، ریزیڈینشل گارڈنز۔ تو جنات عدن التی، جس میں جو کہ وعد الرحمان ہے، رحمان کا وعدہ ہے، وہ دیکھو پھر رحمان وعدہ ہے، رحمان کا یہ وعدہ ہے عبادہ، اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ رحمان کا وعدہ ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے۔ رحمان اللہ ہے نا، تو رحمان جو ہے وہ اللہ، یعنی کہ مطلب اللہ ہے خود۔ تو یہ جنت جو ہے اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ اس جنت کے اندر ان کو داخل کرے گا اللہ، اپنے ان بندوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پھر اپنا ایمان جو ہے وہ رینیو کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ نے مطلب اچھے نیک صالح اعمال کیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اب اللہ کا یہ وعدہ جو ہے یہ ہم کو کہاں ملتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے، کیونکہ ابھی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں یہ بات کہ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، اپنے بندوں کے لیے رحمان کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جنت جو ہمیشگی والی ہے اس میں وہ داخل کرے گا ان کو۔ تو یہ وعدہ جو ہے ہمارے لیے بالغیب ہے، وعد الرحمن و عبادہ بالغیب، کیونکہ ہم کو نہ تو اللہ سامنے نظر آ رہا ہے اور نہ ہی ہم کو جنت نظر آ رہی ہے، یعنی جو بھی چیز ہم سے کہی گئی ہے وہ قرآن میں کہی گئی ہے، تو ہم کو قرآن میں یہ وعدہ اللہ کا ملتا ہے، لیکن کیا ہم کو اللہ نظر آ رہا ہے؟ کیا ہم کو جنت دیکھنے کو مل رہی ہے؟ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کیا جنت کو؟ نہیں، یہ سب کچھ غیب کے اندر ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ جو ہے یہ غیب میں ہے، یعنی ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم کو اس وعدے کے اوپر یقین ہے پورا۔ انہ کان وعدہ مأتیا، تو انہ کان وعدہ، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ یقیناً مأتین، پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، اس لیے کیسے پورا نہیں ہوگا؟ پورا ہو کے رہے گا وہ۔ Gardens of eternity, those which Allah
یعنی کہ most gracious, has promised to his servants in the unseen. For his promise must necessarily come to pass. Ayat number 62. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. لا يسمعون فيها لغوا، نہیں سنیں گے وہ وہاں، یعنی جو بھی جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ نہیں سنیں گے وہاں کوئی بھی فضول کی بکواس. لغون، وہ لغون کچھ بھی نہیں سنیں گے. وہ لغون کیا چیزیں ہیں؟ جیسے کہ دنیا کے اندر فضول کی باتیں اور غیبتیں، برائیاں، یا پھر کوئی بھی ایول چیزیں. جیسے ایول جو چیزیں ہوتی ہے اس میں مطلب سب فضول کی بکواس ہی ہوتی ہے کہ جو بھی مطلب یا تو وہ کوئی موویز ہیں یا پھر کلبیں ہیں، جو بھی ہے تو اس طرح کے، تو یہ سب لغون ہے. اور جنت کے اندر اس طرح کی کوئی بھی بات وہ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہاں پر وہ کیا سنیں گے؟ الا، سوائے اس کے سلامن، وہاں پر صرف سلام 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 ہوگا. سب سلام ہی سلام کریں گے، اللہ کا بھی سلام آئے گا، فرشتے بھی سلام کریں گے، سب ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے. یہاں ہم کو دنیا کے اندر نا وہ سلام جب ہم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم السلام علیکم یعنی اس کا اثر اپنے اوپر کچھ محسوس نہیں کرتے کہ ابھی میرے کو کسی نے سلام کیا مجھے اور کسی نے مطلب میں نے کسی کو سلام کیا، لیکن اس کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن جنت کے اندر اس کا جو صحیح اثر ہے نا وہ بھی ہم اپنے آپ پہ دیکھیں گے، وہاں ہمیں وہ چیز برابر نظر آئے گی، پتا چلے گا ہمیں. لیکن یہاں ہمیں نہیں پتا چلتا. یہاں پر صرف یہ ہے کہ سلام کیا گریٹنگز کی طرح سے اور مطلب ہو گیا، سیلیوٹیشن کر لیا، اور پھر کسی کو نہیں جواب دینا ہے سلام کا تو پھر کبھی کوئی چھوٹا وعلیکم، کوئی کہتا اور کوئی کہتا وعلیکم، اور کوئی کہتا ہے پورا وعلیکم السلام، پھر کوئی اس سے بھی زیادہ کہتا ہے. تو جو اچھا جواب دے رہا ہے اچھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ پھر اس کا ریوارڈ بھی اس کو ملے گا، 30 ریوارڈز. تو یہ سلام لیکن جنت کے اندر جب ہے نا وہ جس کا ہم اثرات ہم اپنے آپ پہ دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کا نام ہے نا السلام، تو جو سلام بڑھ رہے اسی سے ہی ہم کو جب کوئی سلام کرتا ہے یا ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہیں. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے ہوگا رزق وہاں پر جنت کے اندر، ان کے لیے رزق ہوگا. فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، بکرا یعنی صبح و عشیہ یعنی شام، تو صبح و شام ان کے لیے وہاں پر رزق ہوگا، ہر طرح کا رزق. خالی رزق کھانا ہی نہیں ہوتا، اور بھی ہوتی ہے چیزیں رزق. تو اللہ وہاں پر ہر طرح کے رزق کو مہیا کرے گا، اور بندہ جو ہے اس کو وہاں پر کوئی مشقت محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اس کو صرف اس کے لیے جیسی سوچے گا بھی، اس کو اگر کوئی چیز کی خواہش ہو رہی ہے اور اس نے صرف سوچا تو وہ چیز اس کے سامنے بڑی ہی بہترین اور عمدہ طریقے سے اس کو سرو کیا جائے گا. اس کا ٹیسٹ، اس کی سب کچھ اتنی خوبصورت اور اتنے مطلب اچھا ہوگا کہ جو دنیا کے اندر ایسا کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ کھایا، نہ کچھ. مگر وہ چیز کے لیے پہلے دنیا میں تو ہارڈ شپ کرنی پڑے گی نا، دنیا میں تو محنت کرنی پڑے گی، محنت، مشقت، اور حلال رزق جو ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا.
یہ نہیں کہ محنت مشق کر بھی رہے لیکن حرام کے لیے. تو حرام کو حاصل کرنے کے لیے تم نے چاہے کتنی ہی محنت مشقت کی ہو، اس سے تم کو اس کا ریوارڈ تو نہیں ملنے والا ہے، اس کے بدلے میں اس کا عذاب ہی ملے گا. تو اگر جنت میں ہم کو چاہیے کہ ہم بہت آرام سے رہیں اور ہمیں ہر چیز مطلب ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے، تو دنیا کے اندر محنت مشقت کرو، حلال رزق حاصل کرو، نہ کہ حرام رزق حاصل کرو، کیونکہ اس کے بدلے میں تو پھر سزا ہی ہے نا. حرام رزق کے بدلے میں تو سزا ہی ہے. انعام تو نہیں مل سکتا کہ بھئی تم نے حرام کما کے آئے اور ابھی تم کو بہت بڑا ایوارڈ اور ریوارڈ دیا جا رہا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا. They will not there hear any vain discourse, but only salutations of peace, and they will have therein their sustenance morning and evening. اس کی دو نوٹس ہیں 2:5:12 and 2:5:13. 2:5:12 سلام ٹرانسلیٹڈ پیس. سلام کو ترجمہ مانی اس کا جو کیا گیا ہے وہ ہے پیس، امن، سلامتی. ہیز اے مچ وائڈ سگنیفیکیشن، لیکن اس سے بھی زیادہ معنی ہے. اٹ انکلوڈس، یعنی اس میں جو چیزیں آتی ہے وہ ہے نمبر 1 a sense of security and permanence which is unknown in this life. سلام جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے اندر جو مطلب سلامتی جو ہم کہتے ہیں نا، سیکیورٹی، امن و امان، حفاظت اور ایک ہمیشگی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہیں اس کے اندر، سلام ورڈ کے اندر، جو ہم کو اس دنیا کے زندگی میں ہم جانتے ہی نہیں وہ کیا ہے. وہ جنت میں ہی ریئل پتہ چلے گا. نمبر 2 soundness, freedom from defects, perfection as in the word salim. تو ایک تو ساؤنڈنس یعنی کہ مطلب تم بالکل فٹ ہو اور صحیح اور سالم ہو، جو کہ ابھی ہم نے پڑھے سالم ورڈ تو کہتے ہیں نا، تو صحیح اور سالم، تو وہ سالم ورڈ بھی اس میں آ گیا. اور پھر ہر طرح کے نقص سے باہر، یعنی کوئی نقص نہیں، اور مطلب پرفیکشن ہے، یعنی کہ تم یعنی پرفیکٹ ہو اس کے اندر، یعنی کہیں کوئی نقص یا کہیں کوئی کمی نہیں. نمبر 3 اس کا میننگ کیا ہے؟ پریزرویشن، سالویشن، ڈیلیورنس ایز ان دا ورڈ سلم. جو درود جو ابراہیم پڑھتے اس میں بھی آتا نا سلم. تو یہاں اس کا جو میننگ آتا ہے پریزرویشن، یعنی کہ ایک تو سلامتی جو آ گئی اس میں محفوظ، تحفظ ملنا. سالویشن یعنی فلاح، کامیابی حاصل ہو گئی. ڈیلیورنس یعنی بچ گئے کس سے؟ جہنم سے. تو جیسے کہ ہے سلم ورڈ. نمبر 4 سیلیوٹیشن، یعنی سلام ایک سیلیوٹیشن ہے، اکارڈ ود دوز اراؤنڈ اس. ہمارے آزو بازو ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تو وہ ایک طرح کیا گریٹنگ ہے، سیلیوٹیشن بھی ہے. پھر نمبر 5 اس کا میننگ جو ہے وہ ہے ریزگنیشن، in the sense that we are satisfied and not discontented. یعنی کہ تم جو ہو ریزگنیشن، یعنی کہ مطلب ایک ریزگنیشن کا مطلب ہے کوئی چیز کو تم نے تسلیم کر لیا ہے. ریزگنیشن کا مطلب ترک کرنا بھی ہے، لیکن یہاں پر ہے کہ in the sense that we are satisfied، یعنی تم نے اس چیز کا بول دیا کہ ہم بہت مطمئن ہیں اور ہم کو
یعنی کہ کوئی ایسی نا اتفاقی یا ہم یعنی بے اطمینان یا مطلب دکھی یا ناخوش نہیں. تو یہ ایک چیز. نمبر 6 اس کا میننگ جو ہے وہ ہے دا آرڈینری میننگ آف پیس، یعنی بالکل ایک سادہ سا ادنا میننگ جو ہے پیس کا، سلام کا، وہ ہے فریڈم فرام اینی جارنگ ایلیمنٹ. یعنی کہ کوئی بھی ایسے مطلب ناموافق یعنی کوئی بھی ہارش یا اس طرح کے کوئی بھی ایسے مطلب ایلیمنٹ جو ہے، یعنی ایلیمنٹ وہ ہے جیسے کہ جو بھی جوز ایسے یا ایسا کوئی پارٹ، تو اس سے تم اس سے مطلب آزاد ہو. یعنی تم سلام کر رہے ہو تو یعنی اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ سلام کر رہے ہو. سلام کرنے کا مطلب بھی آ گیا کہ وہ حفاظت والی بات آ جاتی. All these shades of meaning are implied in the word Islam. یہ تمام کے تمام جو شیڈز ہم نے ابھی دیکھے سلام کے میننگ کے معنی کے، وہ سب کے سب اسلام کے ورڈ میں ہے. اسلام جو ہے وہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں، یعنی وہ تب اسلام بنا. تو دیکھ لو اسلام کیا ہے. پھر 25:13 یعنی رزق. تو جو رزق دیا جائے گا صبح و شام جنت میں، لٹرلی سسٹیننس اور مینز آف سبسسٹنس. یعنی ایک تو رزق ہے اور ایک تو وہ ہے کہ جیسے انسان کو مطلب اگر کچھ بھی آبودانہ بول دو یا گزارا کہہ دو تو یہ تمام چیزیں بھی مطلب آ گئی. دا ٹرم کورز آل دا مینز آف پرفیکٹ سیٹسفیکشن آف باڈی اینڈ سول. یعنی ہم کھانا جب کوئی کھاتے ہیں یا ہم کو کوئی پسندیدہ ہماری چیز ہم کھاتے ہیں تو کیسے ہمارے جسم کو ہماری روح کو تک کا سیٹسفیکشن ملتا ہے. تو وہ تو یہ دنیا کی بات ہوئی جو کہ کچھ خاص نہیں. یعنی سمجھو بہت سے بہت اچھا کھانا بھی تم کھا لو گے تو تم مطلب کبھی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ہضم ہی نہ ہو بلکہ تکلیف ہو جائے پیٹ میں. بھلے کتنا بھی عمدہ، کتنا ہی بہترین، کتنا ہی مہنگا مطلب عمدہ کھانا تم نے کھایا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بدہضمی کر دے یا تمہیں پیٹ میں تکلیف ہو جائے، تمہیں پیٹ میں درد ہونے لگ جائے یا کچھ الٹی جلاب ہونے لگ جائے. تو یہ سب چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنت میں نہیں. جنت کے اندر مطلب جو رزق دیا جائے گا وہ پورا کے پورا ہمارے لیے ایک اطمینان اور بہت ہی روح کی سیٹسفیکشن جس کو کہتے ہیں وہ ہوگی. مارننگ اینڈ ایوننگ، دیٹ از ارلی اینڈ لیٹ، آل دا ٹائم، آلویز. یعنی کہ وہاں پر کھانا یا جو بھی تمہاری فرمائشی چیزیں ہوں گی وہ تمہیں جلدی ہو کہ بہت لیٹ ہو، تم یا تو مطلب آل دا ٹائم تم مانگ رہے ہو، آلویز مانگ رہے ہو، وہ سب تمہیں مہیا کیا جائے گا، تمہیں عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا. تو وہاں کا رزق جو ہے وہ دنیا کے رزق کی طرح نہیں ہے. اور اب ہم باقی کا پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں. اس کا میں نے 3rd پڑھی کہ نہیں؟ اوہ سوری، آیت نمبر 63 جو ہے وہ میری مس ہو گئی. آیت نمبر 63، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تو اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تلک الجنۃ، ایسی ہے جنت، اس طرح کی ہے جنت، یہ جو باغ ہے یہ ایسا ہے. التی نورثو، تو نورثو وارث، ہم بنائیں گے وارث، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. یعنی ہمارے بندوں میں سے جو یہ چیز ڈیزرو کریں گے ان کو ہم ان جنتوں کا وارث بنائیں گے، وہ اس کو انہیرٹ کریں گے. من کانا تقیہ، تو وہ بندے ہوں گے. اللہ نے کہا نا من عبادنا من کانا تقیہ، تو وہ بندے جو تقوی جن میں ہوگا، متقین، جو تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں،
جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دونوں ہی ہو، اور وہ اللہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، تو وہ ہے تقوی والے لوگ۔ اللہ نے کہا ہم میرے بندوں میں سے جو ایسے تقوی والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے رہے ہیں برائیوں سے، ایول سے، وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس جنت کا وارث بنائے گا۔ دنیا کی وراثت تو بہت ہوتی ہے، لوگ پیچھے بھاگتے اس کے بہت، پھر حرام حلال کوئی چیز کا پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ وراثت پھر وہ کوئی کام کی بھی نہیں۔ لیکن اصلی وراثت ہے جنت کی، جو کہ اللہ تبھی دے گا جب تم اس دنیا کے اندر خود کی حفاظت کرو، اپنے آل اور اولاد، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو، اس ایول سے بچاؤ، متقین بنو، تقوی والے، تو پھر اللہ ہم کو وہ جنتوں کا وارث بنائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ Such is the garden which we give as an inheritance to those of our servants who guard against evil. اللہم اجعلنا منہم آمین۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو میں مس کر رہی تھی 63 نمبر کی آیت۔ الحمدللہ تو اب ہم نے پڑھ لی، اور انشاءاللہ اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے۔